وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في موضع آخر أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حمد و صلات کے بعد معلوم ہو کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بے حد خوش ہوں، راضی ہوں، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں اور میں اس طرح سے ہو جاؤں کہ جس طرح سے ایک آدمی گویا کہ کوئی گناہ کیے ہوئے نہیں ہوتا، میں اس طرح سے ہو جاؤں. اگر کسی کی یہ خواہش ہے یا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں، یا اسی طرح سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہمارے اوپر نزول ہو، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ موسلا دھار باران رحمت، مالوں میں اضافہ، بیٹوں میں اولاد میں اضافہ، باغات کا حصول، نہروں کا پایا جانا اس کے لیے میسر آ جائے، یا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہر غم سے چھٹکارا مل جائے، ہر مشکل سے نجات مل جائے اور خلاف توقع جگہ سے مجھے روزی ملے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو، اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ہمیں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے. تو ایسے بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے. اگر کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائیں. یہ ایک دعویٰ ہمارا ہے اور اس دعوے کی
دلیل میں آپ کو دوں گا۔ گویا کہ آج ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کے فضائل۔ توبہ اور استغفار کے فضائل، توبہ اور استغفار کرنے کے فائدے دینی اور دنیاوی کیا ہیں، یہ آج میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا ہمارا دعویٰ کہ اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کرنے والے سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کرنے والے سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کہ بے آب و گیاہ تباہ کن جگہ میں ہو، اس کے ساتھ سواری بھی ہو، جس پر اس کا کھانے پینے کے ساز و سامان لدے ہوئے ہوں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، جب بیدار ہو تو سواری جا چکی ہو، وہ اس کو تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو پیاس لگ جائے تو وہ اپنے آپ سے کہے میں جہاں تھا وہیں جا کر سو جاتا ہوں اور یہاں تک کہ مر جاؤں۔ اس نے مرنے کے لیے اپنی کلائی پر اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو سواری اس کے روبرو موجود تھی اور اس پر زیادہ راہ اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ جس قدر خوشی اس شخص کو اپنی سواری اور زیادہ راہ دیکھ کر ہوئی، اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے ہمیشہ، خاص طور سے اگر اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، تو اس وقت فوراً وہ بندہ اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرتا ہے کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین بے حد اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے حد درجہ خوش ہوتے ہیں، اس طرح سے خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی ہو کہیں بے آب و گیاہ صحرا میں، جہاں پر نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز، اور اسی طرح سے نہ وہاں پر کوئی سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخت پیڑ پلو، اس جگہ ایک آدمی ہو، اس کے پاس ایک سواری ہو، اس سواری پر اس کے سارے سامان لگے ہوئے ہو، وہ وہاں پر ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے سواری کو اپنے سے الگ کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ جب سو کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہماری سواری جس پر ہمارے کھانے پینے کا سارا سامان لگا ہوا تھا، وہ سواری غائب ہو گئی، ہمارے ساز و سامان سمیت وہ سواری کھو گئی، چلی گئی، کہیں پر غائب ہو گئی۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ چاروں طرف تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے
اور وہ اپنے دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ اب یہ سواری ملنے والی نہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ تلاش بسیار کے بعد وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس جگہ پر میں تھا، جس جگہ پر سواری ہماری کھوئی ہے، جہاں پر میں سویا ہوا تھا، جہاں پر میں آرام کر رہا تھا، اسی جگہ پر چلتا ہوں اور وہیں پر سو کر کے مر جاتا ہوں، کیونکہ اب وہ بھوک پیاس تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پیاس ایسی لگی ہے کہ برداشت سے باہر، اب سوائے مرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ وہ بندہ اپنی اسی جگہ پر آتا ہے اور وہ اپنے کلائی پر اپنا سر رکھ کر کے گویا کہ مرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، کھانے پینے کا جو سامان سواری بھی غائب، جاؤں تو کہاں جاؤں، اس صحرا میں سوائے موت کے اور کچھ اسے نظر نہیں آتی ہے۔ تو وہ بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں مجھ کو مرنا ہے، لہذا اسی جگہ پر سو جاتا ہوں، مرنا تو ہے ہی۔ وہ بندہ اپنے کلائی پر سر رکھ کر کے سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ ارے ہماری سواری تو موجود ہے، وہ کہیں سے سواری جس پر اس کا زاد راہ، راستے کا، سفر کا جو توشہ تھا، جو سامان تھا، جو سواری پر لگا ہوا تھا، وہ سامان سمیت وہ سواری وہاں اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب بتائیے ایسے آدمی کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت تلاش کیا تھا، نہیں پایا تھا، بہت تلاش کیا، آخرکار وہ اب یہ سمجھ لیا سوائے مرنے کی کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اب وہ سو جاتا ہے اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ سواری تو پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اس آدمی کو کس قدر خوشی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ کسی گناہ کے ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارا رب پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ لہذا ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، جانے میں انجانے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم اللہ رب العالمین کو روبرو توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے بے حد اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو وہی بات کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے حد درجہ خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرے، ہم سے محبت کرے، تو بھی اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے؟ اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی
کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کے بعد اس طرح سے ہو جائے، اس شخص کی طرح سے ہو جائیں کہ جس شخص نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، جس شخص نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اس آدمی کی طرح سے ہم گناہ کرنے کے بعد ہو جائیں، تو پھر ہمیں یہ نسخہ اپنانا پڑے گا جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ابن ماجہ شریف نے، سنن ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جس کا گناہ ہی نہ ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گویا کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، وہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا اللہ رب العالمین کے سامنے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے کرتے، اس شخص کی طرح سے بنا دیتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سارے آپ اس گناہ کو بالکل جڑ سے اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں اگر آپ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، ہم سے جو گناہ کے کام ہوئے وہ نیکیوں میں بدل جائیں، تو پھر ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے جو توبہ استغفار کرنے سے پہلے جو گناہ آپ سے ہوئے تھے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی ان گناہوں کو تو مٹاتا ہی مٹاتا ہے، آپ کے کھاتے میں وہ گناہ نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں آپ کے کھاتے میں نیکی کے طور پر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے لے کر کے 70 تک ہے، یعنی آیت نمبر 68 سے 70 تک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں آپ سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے 70 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی جو اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کو مشکل میں، پریشانی میں پکارتے ہیں، اسی کی دہائی لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا
وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارے گا، دوسروں کی دعائیں لگائے گا، اور اسی طرح سے کسی جان کو، کسی ایسے جان کو، کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے جان کو وہ قتل کر دیتا ہے جس کا ناحق قتل کرنا اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور وہ زنا کرتا ہے، بدکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور پائیں گے، ایسے لوگ اپنے گناہوں کا بدلہ پائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے ان گناہوں کا بدلہ، اور ورنہ مرنے کے بعد تو ان گناہوں کا بدلہ اس کو ملنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا عذاب دو چند کیا جائے گا، یعنی عذاب پہ عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر رہے گا، اس میں اس عذاب میں، یعنی جہنم میں۔ مگر دیکھیے یہ گناہ ہو گئے، ناحق کسی کو آپ نے قتل کر دیا جس کا قتل کرنا ہمارے لیے حرام تھا، اسی طرح سے زنا کا کام آپ سے ہو گیا، زنا کے مرتکب ہو گئے، یا اسی طرح سے شرک کا کوئی کام ہو گیا تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو گناہ آپ سے ہوئے اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو وہ جو زنا کا کام آپ سے ہوا، جو حرام ہے، گناہ کا کام ہے، کسی انسان کو آپ نے قتل کر دیا تھا ناحق، یا آپ سے شرک کا کوئی کام ہو گیا تھا جو بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے توبہ کر لیا ان میں سے کسی بھی گناہ سے یا تمام گناہوں سے جو آپ سے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو تو مٹا دے گا، اور ان گناہوں کو جو آپ سے ہوئے تھے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل کر کے آپ کے کھاتے میں چلا دے گا۔ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو گئے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے حدیث پاک سے، حضرت ابو طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر کے میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے جس نے تمام گناہ کیے ہو، کوئی گناہ چھوڑا نہ ہو، ہر طرح کے گناہ اس سے ہوئے ہو، بلکہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو، تو کیا اس شخص کے لیے توبہ ہے؟ کہتے میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ہر طرح کے گناہ کیے ہوں، چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہ ہو، ہر طرح کا گناہ اس نے کیا ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے شخص کے لیے توبہ ہے؟ اگر وہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے؟ یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفساراً فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا یہ بات
پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اسلام تم نے قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ گویا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سمجھ گئے، لگتا ہے یہی بنتا ہے جس سے یہ سارے گناہ ہوئے، گناہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہ اسی سے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے بجائے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات اپنی جو کہا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، کوئی ضرور نہیں کہ آپ اپنے آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو بیان کرتے پھریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیا ہوگا، کیا نہیں، کچھ نہیں۔ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے آپ کو نہ ظاہر کریں، بلکہ ایک تمثیلی ایک مثال کی شکل میں آپ اس بات کو رکھیں، اصل آپ کو مسئلہ معلوم کرنا۔ تو اسی طرح سے صحابہ رسول نے کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ گویا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو، غلطی ہوئی وہ ہوئی، خلاص، اب تم نیکی کے کام کرو، اب کوئی گناہ کا کام تم نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تمہارے لیے نیکیاں بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو جو تم اسلام لانے سے پہلے جو تم سے گناہ کے کام ہوئے، ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا اور میری بے وفائیاں اور بدعمالیاں، میں نے بہت زیادہ بے وفائی میں نے کی ہے اور بہت زیادہ بدعمالی میں نے کی ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھی سب آپ کے مٹا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں صحابہ رسول، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر پکارتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یعنی اللہ اکبر تعجب کیا ہے، مجھ سے اتنے زیادہ گناہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے، صرف یہی نہیں کہ میرے گناہوں کو مٹا دے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ تو تعجب کرتے ہوئے وہ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر ہم سچی توبہ کریں، استغفار کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ہمیں بخش دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمود، اور حضرت ہود کے قوم کو عاد ہے کہ نہیں؟ قوم، اگر آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ قوم سمود میں کون سے پیغمبر آئے تھے، تو کیا کہو گے آپ؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر اگر ہم آپ سے سوال کریں یا کوئی بھی کرے
کہ قوم ہود میں کون سے پیغمبر آئے تھے؟ نہیں، قوم عاد میں کون سے پیغمبر آئے تھے؟ تو کہا حضرت ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بڑے ظالموں، سرکش تھے اور بہت بدماش تھے. ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح، ہم لوگ آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نہ نکال دیں. اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی اگر نکل آتی ہے ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، اللہ کا نبی مان لیں گے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چونکہ نبی تو ہوتے ہیں انبیاء، یہ بہت حریص ہوتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں، کسی بھی طرح سے لائیں. چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، ہمارے قوم کا یہ مطالبہ ہے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر یہاں سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی، گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے وعدہ کیا، اے اللہ، تو اس پہاڑ سے، اس چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکال دے تاکہ میری قوم کے لوگ ایمان لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے صالح، ان کو پھر دوبارہ بتا دو کہ اگر اونٹنی نکل گئی پھر ایمان نہیں لائے تو پھر تمہارا خیر نہیں. اگر اونٹنی ہم نے یہاں سے نکال دی اور پھر ایمان تم نہیں لائے تو پھر ہمارے عذاب کا انتظار کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا فرماتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے. اور یہ قصہ لمبا ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا. بہرحال وہ ایمان کیا لائیں گے؟ اونٹنی ہی کو ان لوگوں نے جب مار ڈالا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ جانتے ہو ان کے بہرحال. تو بہت جاگرو، سرکش یہ قوم تھی. چنانچہ ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں طلب کرتے؟ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ استغفار، توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح سے موسلادھار باران رحمت، مالوں میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، باغات کا حصول، نہروں کا پانا، یہ ساری کی ساری چیزیں استغفار، توبہ استغفار کے ذریعے سے ممکن ہے. اگر آپ توبہ اور استغفار کریں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائیں گے اور دیں گے. اس بات کی دلیل سورہ نوح جو 29ویں پارے میں، سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی. 900 ساڑھے 900 سال تک، 950 سال پہلے لوگ جو جیتے تھے اس سے بھی زیادہ، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے. قوم ایمان لائی، تھوڑے سے لوگ لائے، وہی لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. بہرحال تو اللہ رب العالمین سے وہ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے قوم سے کہا،
استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، انہ کان غفارا، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے تم کو بخش دیں گے، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا، آسمانوں سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، بیٹوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، ان میں بڑھوتری کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ اور استغفار کی وجہ سے تمہارے لیے باغات عطا کریں گے، اور تمہارے لیے نہریں اللہ رب العالمین جاری کر دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے رکی ہوئی بارش صرف تھوڑی سی نہیں، موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور باغات کا ہمیں حصول ہوتا ہے، اور نہریں بھی ہمارے لیے میسر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے قوت میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے، قوت میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، کہا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 52 میں فرمایا ہے، انہوں نے اپنی قوم ان کے قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد، قوم عاد، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، پھر ان کے حضور توبہ کرو، یعنی کہو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں، تجھ سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ بھی کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے لیے وہ بارش برسائیں گے، وہ تمہارے لیے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش خوب، یعنی تھوڑا بارش نہیں، موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ استغفار کی وجہ سے برسائیں گے، اور تمہیں مزید قوت عطا فرمائیں گے، مزید تمہارے اندر طاقت اور قوت ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی، اور تم مجرم بن کر کے روگردانی نہ کرو، یعنی تم جو گناہ کے کام کر رہے ہو، ان سے اگر تم توبہ استغفار نہیں کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ہو جاؤ گے، پھر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں غم سے چھٹکارا ملے، آج ہر آدمی کہتا ہے مجھے بہت ٹینشن ہے، کوئی آدمی ایسا شاید آپ کو ملے گا جو کہے میں آج ٹینشن فری ہوں، مجھے کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہر آدمی آج ٹینشن میں، کوئی اپنی بیوی کو لے کر کے ٹینشن میں، کوئی اپنی اولاد کو لے کر کے ٹینشن میں، کوئی ملک کو لے کر کے ٹینشن میں، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کفیل کو، کوئی مدیر کو، کوئی کسی کو، آج تقریباً ہر آدمی ٹینشن میں ہے، غم اور فکر میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غم سے چھٹکارا حاصل ہو، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مشکل ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو، مشکلات، پریشانیاں، چاہے جسمانی مشکلات و پریشانی ہو، یا مالی مشکلات و پریشانی ہو، یا اور کوئی کسی بھی طرح کی مشکلات و پریشانی ہو، اگر ہم میں کا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان مشکلات و پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا ملے، اسی طرح سے
اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خلاف توقع جگہ سے روزی ملے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے روزی ملے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو تبھی کرے، نہ گناہ ہو تبھی کرے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ہر آدمی سے، انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جایا کرتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دل و دماغ میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم سوئے تو کہیں استغفر اللہ، جاگیں تو کہیں استغفر اللہ، اور ادھر ادھر چلے پھرے تو کہتے رہے استغفر اللہ، ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ اور وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، کیا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، یہ بھی آپ جو کہتے رہیں تو یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے، غم آپ کا دور ہو جائے گا، ٹینشن فری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ سچے دل سے یہ توبہ اور استغفار آپ کرتے ہیں تو۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی اور نسائی میں اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، کہ جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دیں گے، چھٹکارا دے دیں گے، اور ہر مشکل سے اس کو نکال دیں گے، ہر مشکل پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے، روزی عطا فرمائیں گے، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ گیا ہوگا، جہاں وہ سوچا بھی نہیں، اچانک اس کو روزی آ جائے گی، کہے ارے یار یہ تو میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہاں سے ہم کو ادھر سے آئی ہے فلاں مدیر یا فلاں آدمی نے لا کے اس کو دے دیا، یعنی میں یا فلاں جگہ اس کو کام دو اس سے بہتر مل گیا۔ تو اس طرح سے روزیاں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی وجہ سے دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے رہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، جنت اسی کے ذریعے سے ہمیں جنت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم دنیا اور آخرت میں توبہ اور استغفار کی وجہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو جلدی استغفار کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں ان کو بتاتے ہیں، اور ان کا جو فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ فائدہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسے ضرور یاد انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اور وہ چھوٹا استغفار ہے، وہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے میں نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹا کہ بڑا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس بندے نے یہ کہا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اس سے معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے وقت میدان جنگ ہی سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ اگر کافر اسلام اور کفر کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر جو وہاں پر ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، ڈٹ کر کے کیا کریں، وہ مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں،
اگر پیٹھ پھیر کر کے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ استغفار کے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے موقع پر وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسے کہتے ہیں سید الاستغفار۔ کیا بولتے ہیں؟ سید الاستغفار۔ کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ پڑھیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، سب لوگ سنو۔ ہاں اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ آپ لوگ اس کو ضرور یاد کر لیں، بہت عظیم استغفار ہے۔ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار، سردار۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ لے تو سید الاستغفار ہے، تو جس شخص نے ان الفاظ کو دل میں یقین رکھتے ہوئے کہا، دل میں یقین رکھتے ہوئے کہا اور شام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو وہ اہل جنت میں ہے، تو وہ اہل جنت میں ہے، وہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے انہیں رات کو یقین کے ساتھ کہا، رات میں، نائٹ میں یقین کے ساتھ پڑھا اور وہ صبح ہونے سے پہلے اگر انتقال کر گیا تو وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ سب لوگ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ کریں گے یاد سب لوگ؟ کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم تمام لوگ اپنے اس وعدے پر جو ہے قائم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بہت اچھی بات، گویا کہ آج کا درس ہمارا کامیاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کیا کریں، اگر یہ آپ جا کر بہت اچھی بات ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم میں کا کوئی اتنا کمزور ذہن کا ہوتا ہے کبھی کبھار کمزور ذہن کا ہو، نہ یاد ہوتا ہو، یا عمر زیادہ ہو گئی ہو، نہیں یاد ہوتا ہے، تو وہ کم سے کم ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں، کہ سارے فوائد انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟